الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جمعہ کے مبارک دن، رجب کے مبارک مہینے میں ہم حاضر ہیں، گزر رہے ہیں. دیکھیں، آج کا جو موضوع، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے حدیث شریف اور قرآن مجید کی روشنی میں، کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. معاشرے میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، معاشرے میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی. اتنے لوگ نمازیں، اتنے لوگ عمرے، اتنے لوگ حج، اتنے لوگ مجالس، یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے، ان کے دلوں کے احوال، ان کے آپس میں احوال، وہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بن رہے، وہ نتیجہ نہیں نکل رہا کہ جس طرح کے اسلام چاہتا ہے، جس طرح کے اللہ پاک چاہتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں. اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے. اب نماز پڑھتا ہے وہ وضو کے بغیر، نماز پڑھتا ہے جسم کی پاکی کے بغیر. وہ چاہے 40 سال بھی پڑھتا رہے تو دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کو قبولیت اس کی نماز کو حاصل نہیں. اس کے اندر وہ نور نہیں آئے گا جو نمازی کے اندر آنا چاہیے. تو ظاہر ہے جب قبولیت نہیں تو اس کے اثرات جو ہے معاشرے پر اور اس کے گھر پر بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ کچھ وہ 2-3 چیزیں جو ضروری تھیں، شرائط تھی نماز کی، وہ پوری نہیں کر رہا. چلو بندے سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، وہ اور بات ہے. ایک بندہ آپ جان بوجھ کے لگا ہوا ہے وضو نہیں کرنا، جسم پاک نہیں کرنا، لیکن پڑھتا رہتا ہے نماز، سجدے بہت کرتا ہے، تہجد بہت پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے. تو یہی بس سمجھ لیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو یعنی یہ یاد رکھیں اور جانیں، آپ کو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ تو یہ ہے
ہر ایک مسلمان پر فرض ہے علم کہ نماز کے متعلقہ جو ہے شرائط اور اندر کے فرائض ملا کے وہ سمجھ لے کہ 13 فرائض ہیں. یہ تو آپ سب کو آتے ہی ہوں گے، یہ تو کیونکہ علماء بھی بیان کرتے رہتے تھے. 13 نماز کے فرض، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مثلا قبلہ کی طرف رخ ہونا، جگہ پاک ہونا وغیرہ وغیرہ 13. وہ تو پھر لوگ سن لیتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیا یا اس طرح تھوڑا بہت. ایک اسی طرح جو ہے نماز کے باطنی بھی 13 فرائض ہیں، سمجھ جو نماز کو کمال تک پہنچاتے ہیں. وہی تھا نا بھائی، قبلہ کی طرف رخ ہے، جگہ پاک ہے، جسم پاک ہے، نماز میں جی صورت یعنی قرآن مجید کی قرات وہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قبلہ رخ ہے. ایک یہ چیزیں، یہ تو ظاہر ہو گیا، یہ تو فقہ میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے، قرآن مجید میں اشارات ملتے ہیں اس کے. اسی طرح قرآن مجید اور حدیث شریف میں یہ جو اندر کے باطن کے 13 جو شرائط ہیں، جو شروط کمال ہے، یعنی اس سے نماز کمال تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. وہ بہت کم لوگوں کو، دوسرے بھی کم ہی لوگوں کو پوچھ لیں، وہ 10-12 پڑھیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہ جو ہے یہ بھی بہت کم. تو وہ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ان کو بیان کیا، اور نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا. وہ حدیث قدسی ہے، وہ اللہ پاک کلام کر رہا ہے، جس نے نماز قبول کرنی ہے. لیکن نماز کس نے قبول کرنی ہے، کس کی بندہ پڑھتا ہے؟ اللہ جل مجدہ کی. تو وہ ہستی خود فرما رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب کیا کہ زبان تو حضور علیہ السلام کی ہے اور فرمان اللہ رب العالمین کا ہے. قرآن کیا ہے کہ زبان کلام بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں. اور حدیث قدسی الفاظ حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کے علاوہ جو وحی آپ علیہ السلام پر آتی تو بعد مرتبہ وہ اس طرح کے کلمات ہوتے. تو یہ حدیث جو ہے یہ ان احادیث میں ہے. ہے تو یہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح جو میں نے ابھی پڑھی، 10 آیتیں سورۃ المومنون کی، اس میں ان چیزوں کا بیان ہے. پھر کچھ چیزوں کا بیان ہے سورۃ ماعون جو آخری سورت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ پاک فرما رہے ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. تو جب اللہ پاک فرمائے تباہی ہے تو ان کو فائدہ اور ان کی قبولیت یا معاشرے میں تبدیلی یا ان کی اپنی ذات میں تبدیلی خاک آنی ہے. جب جس ہستی کی عبادت کی جا رہی ہے وہ فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ولایت نہیں ہے، ایسے نمازیوں کے لیے قرب نہیں ہے. ورنہ تو بندہ 5 نمازیں پڑھے اس کو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک دفعہ بھی جس نے 5 پڑھ، ایک پڑھی، دوسری پڑھی، کیونکہ نماز معراج ہے. نماز معراج ہے، یعنی مومن کی معراج ہے. تو وہ تو ایک پڑھی چلو کہیں پہنچ گیا، دوسری پڑھی کہیں اور پہنچ گیا اللہ کے قرب کے پاس، تیسری پڑھی وہ کہیں اور پہنچ گیا، چوتھی پڑھی مزید. تو 5 7 10 نمازیں پڑھی وہ تو کہیں کا کہیں پہنچ جائے گی. یہ ہم سینکڑوں پڑھ رہے ہیں، کئی سالوں سے جمعے جو ہو رہے ہیں، چیزیں کتنی رکعتیں نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کمال، وہ جو ہے قرب، وہ معراج. تو یہ جو 2 دن کا اجتماع ہو رہا ہے یہ نماز کے متعلق، اس میں نماز وہ سکھائی جائے گی، پڑھائی جائے گی، تاکہ آپ کی اور میری نماز بھی جو ہے وہ اثر دکھائے، وہ بے حیائی سے روکے، وہ برائی سے روکے. لیکن اس میں طاقت ہوگی تو روکے گی نا. اگر آپ اپنا ایک محافظ لے آتے ہیں، گارڈ، مسجد میں بھائی چوری ہو جاتی ہے، اپنا ہوتا ہے، یا گارڈ لے آئے، وہ گارڈ جو ہے وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، نہ اس کو نظر آتا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، نہ اس کے اٹھنے کی طاقت ہے، نہ اس کے ہاتھ، لولا لنگڑا. وہ وہاں جا کے بٹھا دیا،
تو گارڈ تو وہ کیا حفاظت کرے گا، کیا بچائے گا چوری سے؟ بس جس کی نماز بھی ایسی ہی ہو، نہ اس کی آنکھ، نہ اس کے کان، نہ اس میں جان، تو وہ تو بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اسی وقت۔ ایسا بھی حدیث شریف میں آتا ہے، ایسی نماز بھی ہے جو منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ فرشتے جو ہے چوم کر اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں وہ میں بجائے اپنی بات کرنے کے آپ کو وہ حدیث ہی سنا دوں، اور اس میں آپ علیہ السلام نے 13، جس طرح فقہی فرائض، فقہ حنفی میں 13 شرائط اور فرائض ملا کے 13 فرض ہیں، اسی طرح سمجھ لیں باطنی طور پر بھی 13 چیزیں فرض ضروری ہیں۔ وہ تو نماز کی یعنی جو فقہی ویلیڈیٹی ہے، یعنی نماز تک میں ہو جائے بندے کی، وہ اس لیے ہے ظاہری، اور یہ باطنی یعنی کمال ہے۔ تو سن لیجئے یہ حدیث شریف میں شروع کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب العلان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اللہ پاک کی طرف سے یہ نقل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا؟ لیس کل مصلی یصلی۔ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ صلاح، نماز کو کہتے ہیں، اور مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیان ہے نا، فویل للمصلین، مصلین۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے لیس کل مصلی یصلی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی میرے نزدیک نمازی ہوئی، اپنے تھی وہ پڑھ رہے ہوں گے لیکن میرے نزدیک ان کی نماز کوئی نماز نہیں۔ ہر نمازی نمازی نہیں، ہر عبادت گزار عبادت گزار۔ یا رب العالمین، یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، تو کیوں نہیں نمازی؟ فرمایا انما اتقبل الصلاۃ، میں صرف ان لوگوں کی نماز کو قبولیت کا شرط بخشتا ہوں جس میں یہ 13 چیزیں ہوں، نہ ہوں تو وہ کمال تک وہ قبولیت نہیں پہنچتی۔ بات ایک فقہی فرض ادا ہو گیا لیکن وہ برکات اور ثمرات وہ نہیں۔ وہ کون سی ہے یا رب العالمین؟ فرمایا پہلی یہ ہے ممن تواضع بها لعظمتی، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس نمازی میں یہ چیز ہونی چاہیے جس کو چاہیے کہ میں اس کی نماز قبول ہو، کہ میری عظمت کا خیال، میری بڑائی کا خیال اس کے ذہن میں تازہ ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو پتا ہو کہ اتنی بڑی ذات میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، کہ جس کی کبریائی کی کوئی حد نہیں، جس کی جو ہے بڑائی کی کوئی حد نہیں، جس کے رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، جس کے عذاب کی بھی کوئی حد نہیں، جس کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں، اور جس کی جو ہے رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ کیونکہ اللہ نے دونوں چیزیں فرمایا قرآن مجید میں۔ اہل جنت کے بارے میں بھی فرمایا خالدین فیہا ابدا، بھائی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اہل جہنم کے بارے میں بھی فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ بھی وہی ہمیشہ۔ اور فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر سنائے۔ لیکن ہم بھی خبریں سنتے ہیں، آج کی کیا خبر ہے؟ عربی میں نابا خبر کو کہتے ہیں۔ یہ جتنی خبریں ٹی وی پہ لگتی، اخبار میں آتی خبر، تو عربی میں کیا لفظ ہے؟ نابا، صورت بھی ہے ایک نابا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل خبر یہ ہے، یہ جو دوسری خبریں ہیں وہ خبروں والے بھی مٹ جائیں گے، اور نہ خبروں کا کوئی آگا پیچھا ہونا ہے۔ میرے محبوب اصل خبر سنائے ان کو۔ کیا فرمایا؟ نبی عبادی، خبردار کرے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ جو توبہ کرنا چاہے، جو لوٹنا چاہے، جو بدلنا چاہے، جو بخشش چاہے، جو معافی چاہے، جس کو شرمندگی ہو گئی ہے، انی انا الغفور، اس کے لیے تو میں غفور الرحیم ہوں۔
اس کے لیے میں بخش دوں گا، کیونکہ وہ بدلنا چاہتا ہے، وہ لوٹنا چاہتا ہے، وہ چھوڑ چکا ہے اپنی جو ہے وہ جتنے بھی برے عمل اور بے حیا عمل۔ لیکن فرمایا میرے محبوب اب یہ بھی خبر دے دے، جو نہیں چھوڑنا چاہتے، جو اسی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ بے حیائی، بے ایمانی، دھوکہ بازی نہیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ان کو بتا دے میرا عذاب جیسا عذاب بھی کوئی نہیں کسی کا، دردناک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ تو پہلی شرط ہی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ان کے دل کے اندر میری عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، بڑائی ہو، یعنی ان کے دل اللہ کی عظمت سے، ہم دیکھیں نا تھانے دار سامنے کھڑا ہو تو اس کی عظمت سے ہمارے دل کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے، جج سامنے ہو تو مطلب ہے کہ یعنی وہ بھی اور کوئی چیز ایسی جن کو ہم سمجھتے ہیں تو وہ بالکل ہمارے دل جو ہے وہ ان کی بڑائی سے، ان کی عظمت سے، ڈر سے جو ہے وہ اپنا بندہ بالکل ایسے بندے جو ہے موم ہو جاتے ہیں کہ کوئی پوچھے گا۔ تو فرمایا کہ میری عظمت کی وجہ سے جو کہ ان کے دل کے اندر ہے، ایسے نمازیوں کے اندر، ان کے اندر عاجزی، انکساری، حلیمی آ جائے بندوں کے ساتھ بھی صرف میری عظمت کی وجہ سے۔ ایسا نمازی جس کے اندر نماز پڑھنے وقت اور اس کے اللہ پاک کی عظمت بڑائی کی وجہ سے وہ بڑا ہے، اس کے اندر پھر اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، وہ بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں تو اللہ کو حساب دینا، بندوں کو تو نہیں دینا۔ تو وہ بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کے اندر اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی پھرتی رہتی ہے، یاد پھرتی رہتی ہے۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغمبر اللہ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو کوئی دیکھتا بندہ اگر ایسے دور سے یا کہ ان کو دیکھتا تو لگتا کہ وہ بڑی ہی حلیم، بڑی عاجزی، انکساری، بہت زیادہ جس طرح جھکے جا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بندوں کی وجہ سے نہیں، اللہ پاک کا جو مشاہدہ، جو حضوری ان کو حاصل ہوتی، اس وجہ سے یہ چیز تھی، اور بندے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، بندوں کے سامنے بھی وہ اسی طرح ان سے سامنے بھی با اخلاق رویہ رکھتے۔ یہ ابھی دن گزرے ہیں، بلکہ یہی دن گزرے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا۔ ان سے کسی نے پوچھا، یہ نماز کی بات کر رہا ہوں، کہ یا امیر المومنین، کیا آپ نے رب تعالیٰ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پہ اللہ پاک نے فرمایا رب نے، نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو آپ فرما رہے ہیں یہاں ہی۔ فرمایا ان آنکھوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، کہ دل کے اندر ایمان ہے اس رب پر، اور اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے، اور اتنا خیال اس کا میرے دل میں جو ہے وہ جاری رہتا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب، جیسا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی اسی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا مجھے اس کیفیت کا یہ نہیں کہ ان آنکھوں سے یا اللہ کا مشاہدہ، بس بھائی دل کے اندر ایمان، حضوری، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ کی عظمت نے دل کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی اللہ پاک خود بیان فرما رہا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے نمازی آپ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، کیسے ہو سکے اس میں عاجزی نہ آئے؟ اس کو تو ظاہری طور پر یعنی اصل تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ سجدے میں سر رکھ رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، پہلی صف ہوگی، پھر دوسری صف ہوگی، سجدے میں جب آپ جائیں گے، ایک تو عبادت سکھائی جا رہی ہے، دوسرا جھکنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اور جو اللہ کے سامنے رہا ہے، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا سر کہاں ہے؟ ظاہری طور پر نمازی کا سر کہاں ہے؟
وہ اپنے اگلے بھائی کے قدموں میں. یہ بھی آپ نہیں دیکھنا. آپ دیکھنا جب کھڑے ہوں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہی کو ہے، لیکن ظاہری طور پر جس طرح ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ شریف کی بات ہے کہ کعبہ کی طرف سجدہ تو کرتے ہیں، تو اس کی عظمت تو اپنی ہے، کعبہ شریف کی بہت بڑا مقدس مقام ہے، لیکن عبادت اس کی نہیں ہے. اسی طرح مسلمان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ سے بھی زیادہ حرمت ایک مسلمان کی، اس کی عزت کی حرمت یعنی کعبہ شریف سے زیادہ ہے درجہ، اس کے مال کی حرمت کعبہ شریف سے زیادہ ہے، اس کے جان کی حرمت کعبہ شریف سے زیادہ ہے. اسی لیے اس کو سبق دیا جا رہا ہے بندے نماز میں یہ تم سمجھو میں دوسرے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں. یہ ہے نماز، اللہ کی عبادت اور مخلوق کے سامنے عاجزی. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ جھک رہا ہے بندہ، مطلب یہ نہیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حیات مبارکہ میں اس وقت کے بزرگ ہیں. وہ جب مدینہ شریف گئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا، وہاں سے جواب آیا، وہاں نبی علیہ السلام کا مشاہدہ ان کو ہوا، آپ کے وہ ہاتھ مبارک کو آپ نے بوسہ دیا، اتنی بڑی کرامت ان کی ظاہر ہوئی جو کتابوں میں تذکرہ ہے. تو بعد میں لوگوں نے دیکھا، لوگ سن کے بڑے مسجد میں آئے کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی بڑی بزرگ ہستی ہے، چلو وہ تو نہیں ہمیں حاصل درجہ لیکن انہی کی. لوگ ڈھونڈ رہے تھے لیکن پہچانتے نہ تھے. آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کو بندے پہچانتے تھے، وہ جو مسجد کا جو دروازہ ہے، جیسے یہاں سے لوگ اندر آ رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے اوپر سے گزر رہے تھے. تو جو پہچانتے تھے انہوں نے جا کے کہا حضرت یہ آپ کیوں ادھر لیٹے؟ لوگ تو آپ کو ادھر تلاش کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں سارے لوگ قدم رکھ کے، کوئی اوپر سے قدم رکھ کے، تو آپ لیٹے ہوئے ہیں ایک مجذوبوں کی طرح، ایک جو ہے دیوانوں کی طرح. لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی دیوانہ ہے، اوپر سے پلانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے اللہ پاک نے یہ شرف بخشا، اب مجھے ڈر ہے کہ میرے نفس میں کوئی تکبر نہ آ جائے کہ تیرے لیے تو احمد کبیر اتنا بڑا کرم ہوا. اس ہستی نے جواب دیا اور اس ہستی کے ہاتھ کا تو نے بوسہ لیا. تو میں اپنے نفس کو بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بھی مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہو، تمہارا یہ درجہ ہے کہ تم مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہو. یہ اللہ پاک نے اس حدیث میں شریف میں پہلی شرط جو ہے بیان کی کہ اگر نمازی کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو فرمایا کوئی نماز نہیں اس کی. وہ پڑھتا رہے، کہتا رہے، دوسرے کہتے رہے نمازی نمازی ہے. فرمایا میں رب العالمین کہتا ہوں لیس کل مصلی یصلی، وہ نمازی نہیں ہے. اس میں حلیمی ہو رہی، بندہ بات پوچھتا ہے، اگلا بندہ ایسے کرخت جواب دیتا ہے، اچھا جی میں نے ایسے صف میں کھڑا ہونا ہے، میں نے جو ہے جی فلاں ادھر آنا ہے، تو وہ ایسے دیکھتا ہے اس کو کیا نماز ہے اس کی. کوئی پوچھتا ہے اس کو خشک جواب دینا، فرمایا کہ یہ نمازی نہیں ہے. اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ کوئی عبادت کی تو اللہ کو ضرورت نہیں، عبادت کی تو اللہ کو ضرورت نہیں، تو پھر کیوں عبادت ہے؟ سوال ہے نا. جب عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں ضرورت ہے دوسرے بندوں کو تمہارے اندر حلیمی کریمی آئے تاکہ دوسرے بندوں کے ساتھ تم بہتر طریقے سے پیش آ سکو. اس کی کبریائی کو حدیث شریف میں آتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے بندے فرعون بن جائیں، اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں. زمین ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اس کے کیا فرق پڑا؟ سارے بندے ولی بن جائیں، فرشتے ہر وقت سجدے میں ہے، قیام میں ہے، اس کی بڑائی اس کی محتاج نہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور لیکن ان کی عبادت کا محتاج نہیں، نہ ان کے گناہ اس کو نقصان دیتے ہیں، یہ بندے ہی کو نقصان دیتے ہیں، بندے ہی کو فائدہ دیتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس لیے جو ہے یہ پہلی چیز بندے کے اندر، یہ ہاتھوں پر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے بھی ایسے نگاہ نیچے رکھنی ہے، رکوع جھکنا ہے، یعنی جھکایا جا رہا ہے، بار بار اس کو جھکایا جا رہا ہے.
اور امام کے علاوہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ دوسرے کو آواز نہ آئے، خود آئے کانوں کو۔ جو بندہ پڑھتا ہے نماز پڑھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، خود اس کو آواز آئے، لیکن دوسرے کو نہ، اس کو حلیمی سکھائی جا رہی ہے، نرمی سکھائی جا رہی ہے۔ بھئی بعد میں بھی جب بات کرنی ہے تو نرمی سے بات ہے، یہ نہیں کہ بعد میں جو جی اوئے توئے شروع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں۔ تو یہ مطلب ہے اللہ جل مجدہ یعنی اشارہ فرما رہے اس طرح کہ بھئی یہ بندے میں جب نمازی میں یہ چیزیں آئیں، یہ سکھانے کے لیے نمازی کے اندر یہ چیز ہے، تو پھر جو ہے اس کی نماز یعنی قبولیت کے درجے کو وہ پہنچتی ہے کہ یہ چیز آنی چاہیے۔ اب یہاں سے نکل کے ادھر باہر جو ہے ایک دوسرے سے بد کلامی کرنا، گھر جا کر بد کلامی کرنا اور گالی گلوچ کرنا، سختی، تو یہ انبیاء اکرام اولیاء اعظام یعنی بزرگوں کا جو ہے وہ یعنی طریقہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے، ہمیں دیکھ رہے ہیں ادھر ہو گیا یہ ہو گیا، جگہ پہ لڑ رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھنا ہی نرمی سے نہیں۔ اور اللہ پاک نبی علیہ السلام کو فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب اپنے غلاموں سے جو ہے نرمی سے اور معافی والا درگزر والا آپ معاملہ فرمایا کریں۔ حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی اس سے بڑی مسجد جو ہے تھوڑی سی کہہ لیں بڑی تھی، اگر صحن میں لائیں اس وقت جو پہلے بنائی تھی، تو مسجد میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عظمت اور نرمی اور چیزیں، کیونکہ جو قرآن میں یا جتنا بھی اسلام ہے اس کی عملی شکل دیکھنی ہو تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی انہوں نے عمل کر کے دکھایا نا کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، آپ تشریف لے آئے کبھی ادھر۔ اب جب کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، ہوا کیا، آپ تشریف فرمائے آگے سمجھ لیں اگلی صف ہے اس کے پاس بیٹھے ہیں، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اب مسجد میں دیکھیں جب مسجد خالی ہو یہ تو اس میں مثلا 100 بندہ 300 بندہ 150 بندہ بیٹھ سکتا ہے، تو کتنی یعنی مسجد خالی ہے، جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آتے ہیں صحابی تو آپ علیہ السلام اکیلے تشریف فرمایا پوری صف میں، پچھلی صف بھی خالی ہے، یہ بھی خالی ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی جگہ جو کھلی، تو حضور علیہ السلام تھوڑے بائیں طرف یا دائیں طرف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ سرک جاتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا یعنی جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا بائیں طرف تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی سوچتا ہے کہ میں نے تو گویا نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف دے دی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، مسجد میں جگہ تو باقی تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ ایسی بات کر دی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، مطلب آپ ادھر تشریف لے گئی، تھوڑا سا دائیں طرف ہو گئی۔ فرمایا نہیں بالکل تم نے کچھ نہیں کیا، مسجد خالی ہے، بے شک خالی ہے، مطلب یہ تشریح بیان کر رہا ہوں، مسجد خالی ہے، صفیں خالی ہیں، تم بھی آ کے بیٹھ گئے، جگہ باقی، یہ میں جو تھوڑا سا ادھر ہوا ہوں یہ مسلمان کی عزت کے لیے، اس کی دل کو خوش کرنے کے لیے کہ تم آئے ہو تو اللہ کے گھر آئے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تو اب میرا ادھر سے ہٹنا وہ یہ اس لیے تھا کہ تیرا دل اور خوش ہو جائے کہ میرے آقا مجھ پر کتنی شفقت فرما رہے ہیں، مجھ پر کتنی جو ہے کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے نبی علیہ السلام کی ہستی۔ پھر جو ہے دوسری شرط جو ہے اللہ پاک نے بیان فرمائی وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي، میں اس نمازی کی نمازی قبول کرتا ہوں جو دوسروں پر تکبر اور نعمتیں دکھا کے اپنی بڑائی
بیان نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو کچھ نعمت دی ہے، عہدہ دیا ہے، تو وہ دوسرے کو نیچا نہ کرے. پیسہ دیا ہے تو دوسرے کو دکھا کے اس کو اس یہ احساس محرومی نہ دلائے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. مکان ہے تو یہ نہ احساس دلائے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہم تو دیکھیں ان کی صرف نقل بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. آپ کو اللہ جل مجدہ نے اختیار دیا، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو انبیاء میں نے دنیا میں بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو تھے وہ نبی اور رسول بھی تھے، اور ساتھ ہی وہ بادشاہ بھی تھے. ان کو ظاہری دولت، غلبہ اور مطلب فوج اور طرح طرح کی حکمرانی، یہ چیزیں جو ہے وہ حاصل تھی. دوسرے وہ انبیاء تھے کہ جنہوں نے فقیرانہ اور عبدیت کے مطابق زندگی گزاری ہے، عام بندوں کی طرح. وہ بادشاہ نہیں تھے، انہوں نے مزدوری کی، تجارت کی. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو وہ بادشاہت والے وہ نبی نہیں اس طرح کی وہ یعنی نہیں ان کو ملی. ادھر ان سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو وہ نبی بھی تھے، اور اللہ نے جو ہے دیکھنے ہواؤں پر بادشاہت دی. اور کیا اسی طرح جو ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام تھے، ان کو بھی ایسے ہی وہ کچھ نہیں. تو اللہ پاک نے اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا. آپ بھی محبوب چاہیں تو میں آپ کے ہر چیز حوالے، بادشاہ بھی آپ رہے اور حکمران بھی آپ ہی ہوں گے بادشاہ، اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے بھی یعنی ظاہری نعمتوں بھی کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی چیز نہیں ہو. اب آپ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہے تو دونوں چیزیں ہی اچھی، اللہ پاک عطا کر رہا ہے، اختیار دے رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری تھا، وہ کوئی مجبوری کی بات نہیں تھی، وہ خود آپ نے اختیار کیا تھا. کیونکہ جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے تو آپ نے انہی کی طرف دیکھا، مشورے استشارن یعنی مشورہ طلب کیا. دیکھیں نا، حضور علیہ السلام جبریل سے مشورہ طلب کر بھی آپ کے وزیر ہے. فرمایا میرے دو آسمان پر وزیر ہے، دو زمین پر. آسمانوں والے وزیر جو جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین والے وزیر کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا یہ میرے زمین پر وزیر ہیں. تو جبریل علیہ السلام سے آپ نے مشورہ دیکھا ہے، بھئی یہ اختیار اللہ پاک نے دیا ہے، تو جبریل تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا یا آپ نے سر مبارک سے ہاتھ بکے آپ عاجزی اختیار کریں، بندگی اختیار کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، میں ایسے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے کہ تیرا شکر کروں، اور نہ ایک دن نہ ملے سب، تاکہ میں پوری امت میرے ساتھ شامل ہو سکے. امت میں اگر میں نبی بن جاؤں، یعنی میں جو بادشاہ بن جاؤں، اور مجھے ہر روز کھانا ملے، کپڑے، ہر چیز میرے پاس ہو، تو میری امت میں تو ہر بندہ امیر نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا. تو ان جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے میں کیسے نمونہ بنوں گا؟ تو اب جب میں بھی بھوک سے اور کپڑے سادگی اور مطلب یعنی گھر سادہ، تو ہر امیر تو اپنی امیری میں خوش ہوں گے، تو جو غریب ہیں ان کے لیے بھی نمونہ میری ذات کے اندر ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہوں گے. تو یہ بات ادھر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کو اللہ اگر چلو نعمت دے ہی دی اللہ نے، امیری دے دی ہے یا کوئی چیز دے دی ہے، تو وہ اب دوسروں کو احساس نہ دلائے کہ تمہارے پاس نہیں، ٹھیک ہے، خود استعمال کرے. ان کو بھی کہے آپ بھی آ جاؤ، شریک ہو جاؤ. اس لیے فرمایا کہ عورت کو نہیں چاہیے جس کا ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے، دوسری عورت جس کا طلاق نہیں، وہ اس کے سامنے اپنی خاوند کی محبت کا تذکرہ کرے. بیوہ کے سامنے دوسری عورت اپنے، اسی طرح جو ہے یتیم کے سامنے جو ہے اپنے بچوں کو پیار کرنا، مطلب یعنی دلانا. کسی کے پاس نوکری نہیں ہے اس کو کہنا میرے پاس تو بڑی اعلیٰ نوکری ہے. وہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے اس کو کہنا آؤ میری کوٹھی دیکھو. آپ کو پتہ ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ تو مطلب یعنی چیز، تو اس کو ٹھیک اللہ نے آپ کو دیا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، آپ استعمال کریں، مخلوق کو بھی میں شریک کریں. لیکن
ان کو تکلیف تو نہ دے کہہ کے احساس دلا دلا کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ یہ دیکھو. تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس میں یہ صفت ہے، میں نے تو یعنی عاجزی سکھائی اس کو، میرے آپ نے جھکنا سکھایا، بندوں کے ساتھ نرمی اور احساس دلایا، اور اگر اس کے اندر یہ ہے تو وہ میرا نمازی نہیں ہے نمازی. تیسرا فرمایا وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَىٰ مَعْصِيَتِي، ایسے بندے کی بھی میں نماز قبول نہیں کرتا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن راتیں اس کی نشے میں اور عیاشی میں اور زنا میں انہیں عادت بنائی ہوئی ہے. مطلب ہے کہ بھئی یہ کام کرنا، مطلب راتیں اس کی اس طرح کی جو ہے عیاشیوں میں، اور جو ہے ساتھ وہ ہے. فرمایا کہ یہ بھی مطلب میں اس کی فرمایا قبول کرتا ہوں. وَكَفَّ شَهَوَاتِهِ عَنْ مَحَارِمِهِ، جو شہوت وہ ہر بندے میں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، یہ تو آزمائش کے لیے. فرمایا لیکن میں اس کو، وہ بندہ جو اپنی شہوتوں کو میری حدوں کے اندر اندر رہ کے استعمال کرے، نکاح کا راستہ اختیار کرے، حلال کا راستہ اختیار، خواہش ہے مال کی ہے کسی چیز کی ہے لیکن اس کے اندر جو میں نے حدیں رکھی ہیں میں اس کی نماز. وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي، اور میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو نماز کے باہر بھی مجھے یاد کرے. میں اس کا رب نماز کے اندر ہی نہیں، میں باہر بھی میں ہی رب ہوں. مسجد کے باہر میں، باہر وہ بھول جاتا ہے، پیسے کو اپنا رب سمجھتا ہے، دوسروں چیزوں کو اپنا رب سمجھتا ہے. فرمایا کہ ایسی بات نہیں، ایسے بندے کی نماز قبول نہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نماز کے اندر خدا یاد رہے، نماز کے اندر اس کو خدا یاد رہے، اس کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی خدا کو یاد رکھا کرے، اس کو نماز کے اندر بھی یاد رہے گا. وہ جو نماز کے باہر دوسری چیزوں کے پیچھے رہے، اس کو نماز کے اندر بھی وہی چیزیں یاد آ جانے. پھر فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ، میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں اگر کوئی مسکین نظر آ جائے تو وہ رحم کرے، اس کو دھتکارے نہیں، اس کو حقیر نہ سمجھے. مدد کر سکتا ہے مدد کرے، نہیں کر سکتا دعا دے، نہیں کر سکتا سن لے، مسکراہٹ دے دے، حوصلہ دے دے. وابن السبیل، اس کی نماز قبول کرتا ہوں کہ جو مسافروں کی جو ہے مدد کرے، رحم کرے. اگر کوئی مسافر آ گیا ہے تو وہ اس کے دل ہو کہ میں اس کی مدد کروں. یہ فرمایا میں ایسے بندے کو ایسے نمازی کی نماز قبول ہے. والارملہ، بیوہ پر رحم کرے. ورحم المصاب، مصیبت زدہ ہے کوئی بندہ پریشانی میں آ گیا ہے تو یہ نہ اوہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا پیمانہ لگاؤں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا دَابَّةٌ، اگر میں ہر بندے کا حساب لوں تو زمین پر کوئی جاندار چلتا نظر نہ آئے، کوئی میرے حساب پر نہیں پورا اتر سکتا. تو وہ کون ہے؟ وہ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ ایدے نال انج ہی ہونا چاہیے. کوئی مصیبت، اس پر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی ہے، چلو وہ برا ہے اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں بنتا. ہماری یہ بنتا ہے کہ اس کی مدد کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو دعا کرنا. وآوَ الغریب، فرمایا میں اس نمازی کی نماز قبول کرتا ہوں اگر اجنبی بندہ ملے اس کو تو وہ اس طرح پیش آئے کہ اس کو لگے کہ یہ تو میرا اپنا ہے، اس کو تو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں. فرمایا یہ بندے مسجد میں بندہ آ جاتا ہے، آپ نے نہیں پہلے دیکھا ہو، کوئی اس کو پوچھتا نہیں، کوئی اس کو گھستا نہیں، آپ اپنی نماز میں پڑھ کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ نمازی نہیں. اگر کوئی اجنبی نیا بندہ ہے اسے سلام کرو، اسے پوچھو کیوں آئے ہو، کھانے کی ضرورت ہے، اور ویسے اس کو اپنائیت کا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، ادھر ہے وہ ہے. تو فرمایا کہ میں ایسے نمازی اللہ پاک فرماتا ہے قبول کرتا ہوں جو اجنبی کو اپنائیت کا. وَأَطْعَمِ الْجَائِ، اگر جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو یا کوئی اگر گنجائش ہے یہ ان کو جو ہے کھانا کھلائے. وَكَسَّ الْعُرْيَانِ، اور ساتھ ہی جو ہے فرمایا کہ یہ یعنی کپڑے دوسروں کی عزت کا خیال کرے. وَكُلُّ ذَلِكَ لِي، اور فرمایا آخری 13ویں شرط یہ ہے کہ سب کچھ کرے لیکن صرف میرے لیے کرے، ان کے لیے نہ کرے، نہ ان سے کچھ چاہے. آخر پہ فرمایا مجھے اپنے وعزتی و جلالی ان نور وجہہ اکبر من نور الشمس، فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ایسا شخص جو ہے وہ اس طرح اس کا چہرہ روحانی دنیا میں فرشتوں کو نظر آتا ہے، وہ آسمان سے ان کو سورج سے زیادہ روشن ان کے چہرے نظر آتے ہیں. فرشتے حیران ہوتے ہیں اللہ زمین پر بھی سورج چمک رہے ہیں
فرمایا یہ سورج نہیں ہے، یہ میرے بندے ہیں جو صحیح نمازی ہیں، جن میں یہ 13 شرطیں ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی مثال میرے نزدیک جنت الفردوس جیسی ہے، جیسے جنتوں میں جنت الفردوس اعلیٰ ہے۔ ان کو میں اپنے پاس سے علم بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں اور حفاظت بھی دیتا ہوں۔ تو یہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، 32 ہو گئے ہیں، تو یہ 13-12 صفات ہیں جو خالق کائنات نے، جو معبود برحق نے بیان فرمائی کہ ایسا نمازی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہماری نمازوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے کہ ہم تو وہ نمازی ہی کوئی نہیں اللہ پاک کے ہاں، فواتح پڑھ رہے ہیں یہ چیزوں پہ میں۔ تو اسی 2 دن میں آپ بھی اگر اب لیٹ آئے ہیں یا کوئی ہو گیا، بے شک یہاں 2 دن مسجد میں، پورے 2 دن یعنی جمعہ یعنی ہفتہ، کل تک 1 دن رہ گیا بلکہ سمجھے، کل شام تک قیام کریں تاکہ آپ کو بھی یہ نماز سیکھ لیں اور ساتھ روحانی نماز بھی سیکھ لیں، تاکہ نماز میں جان آنا شروع ہو جائے۔ جب قبر میں جائیں تو وہ عذاب سے بچا سکے، جب پل صراط پر جائیں تو وہ آپ کو پار کرا سکے۔ تو یہ اس طرح کی نماز اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب اپنے معمول جاری رکھے، اگر کوئی اعلان کرنا ہے سنتیں پڑھتے۔
وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. ہمارا یہ درود و سلام اس جمعہ کے مبارک میں نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے فضائل تمام انبیاء کرام رسول کرام علیہ السلام ملائکہ کرام علیہ السلام تمام ملائکہ کی بارگاہ میں فرداً ہمارا سلام پوچھا. ان کے فضائل تمام اہل بیت کرام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش فرما. خاص طور پر یہ مہینہ جن سے نسبت رکھتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش فرما. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پیش فرما. حسنین کریمین اور تمام خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی عشرہ مبشرہ اصحاب بدر تمام حضور اسلام کے مبارک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش فرما. خاص طور پر جن کا عرس اس مہینے میں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش فرما. سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز سیدنا عبدالعزیز الدباغ سیدنا احمد کبیر رفاعی تمام سلسلوں کے جو بزرگ ہیں خاص طور پر اس علاقے میں جتنے بزرگ اولیاء دفن ہیں ان کی بارگاہ میں بھی پیش فرما. خاص طور پر خواجہ عبدالرحمن شوربی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی جن کو ہم نہیں جانتے ارحم الراحمین کا اپنے رحیم کو جانتا ہے. اس کے بعد ارحم الراحمین السلام کی برکت سے ہمیں دین میں بھی سلامتی دنیا میں بھی سلامتی نصیب فرما. دلوں میں بھی سلامتی قبروں میں بھی سلامتی گھروں میں بھی سلامتی نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم.